پچھلے جمعے ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب پر مبنی کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بالخصوص امام حسین، امام عالی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے اور آپ کی سیرت مبارکہ کے چند روشن پہلو انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سنہ ہجری کو 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ امام حسن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ بہت خوبصورت تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے انہیں حسن کا نام عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو وہ ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ارشاد فرمایا علی آپ نے ان کا نام کیا رکھا؟ عرض کی حرب۔ ارشاد فرمایا یہ تو حسین ہے۔ حسین حسن کی اگرچہ تصغیر ہے لیکن تصغیر میں ایک معنی کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا اور کسی کی انفرادیت کو بیان کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جب کسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کے مبارک چہرے سے نکلنے والے نور کی کرنوں سے ارد گرد کا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کی تربیت شروع سے ہی ان نفوس نے فرمائی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور اسلام لانے میں عورتوں کے اندر ان کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نمبر پر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا عجیب و غریب خواب ہے، ہمیں سنائیں۔ تو یہ ڈری ہوئی تھی اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے یہ خواب سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔
یہ خواب سنا کر وہ اور پریشان ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اب یہ اور حیران ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کہ آپ کے جسم پر کانٹے کو چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتی، جب خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر پریشانی کی اور بات کیا ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، یہ خواب کوئی برا خواب نہیں ہے، یہ تو اچھا خواب ہے کہ میری نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تربیت کے لیے تیری گود میں ڈالا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی اور فاطمہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر کو منڈاؤ اور بالوں کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ عقیقہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد ام فضل یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لٹایا اور میری توجہ ادھر ادھر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے ہیں۔ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس پیارے نواسے کو آپ کی امت کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی، اور جبریل نے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، لیکن یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پتہ چل گیا تھا پھر اس کے باوجود وہ کربلا میں کیوں گئے؟ جب پتہ چل گیا تھا تو ان کے بارے میں دعائیں کیوں نہیں مانگی گئیں کہ یا اللہ اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما؟ جب یہ پتہ چل گیا تھا تو ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا ساری زندگی کے لیے کہ وہ اس طرف جاتے ہی نہ جس طرف ان کی شہادت تھی۔ لیکن یہاں پر امتحان مقصود تھا۔ کیا مقصود تھا؟ امتحان مقصود تھا، اور جب امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لکھا جا چکا تھا تو اب اس امتحان کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرنا اور اس امتحان میں بدرجہ اتم کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے دعا کرنا، یہ مقصود ہے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان 7 سالوں کے اندر آپ نے ہر وہ ضروری شے جو ایک مجاہد اور ایک میدان کارزار میں ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے کامیابی کے طور پر کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تربیت آپ کی فرما دی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگاتے۔ 6-7 سال کا بچہ ہو کتنا پیار آتا ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے، دونوں بازو پھیلا دیتے، یہ بھاگ کر آتے اور سینے کے ساتھ چمٹ جاتے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیا کرتے تھے، خاص طور پر یہ دعا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبتیں رائگاں جاتی نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ انتہائی حلیم، بردبار، سخی اور بہت زیادہ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ شکل و شباہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ چلتی پھرتی تصویر تھے، اور حلم و بردباری کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے سر پر خوبصورت امامہ سجائے سواری پر بیٹھے تشریف لے جا رہے تھے، 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی یعنی عربی دیہاتی آیا اور اس نے آ کر آپ کے سامنے اول فول بولنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام برہم ہوئے، انہوں نے فوراً روک دیا اور کچھ بھی اس کو جواب نہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی تھے، جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے آ کر اپنی حاجت پیش کی، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے، کہا کہ ہمارا وظیفہ راستے میں ہے، آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 تھیلیاں جن میں 1,000 دینار سونے کی اشرفیاں تھیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور قاصد نے یہ بھی کہا کہ یہ کم رقم ہے، یہ کم رقم ہے، اس کو قبول فرمائیں اور غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے وہ 5 تھیلیاں اس سائل کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ میاں تمہیں انتظار کرنا پڑا ہے جس کے لیے ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ جب بندہ بھیک دیتا ہے نا تو منگتا آگے سے کیا کہتا ہے کہ آپ کا بھلا ہو، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ 5,000 سونے کی اشرفیاں ساری کی ساری اس فقیر کو دے دیں، اور ساتھ میں معذرت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس روایت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ کمال درجے کے فیاض تھے، یعنی کھول کر بھی نہیں دیکھا، ایک اشرفی بھی نہیں نکالی، بلکہ ساری کی ساری کیا کر دی، اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ اور دوسری ایک بات یہ پتہ چلی، عاجزی انکساری، یہ نہیں ہے کہ دے دیا تو اب اس سے کوئی احسان جتلانا تھا یا اس کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو ہم کتنے سخی ہیں، نہیں، بلکہ معذرت بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر تحریری طور پر کوئی سوال کیا، تحریری طور پر کوئی اپلیکیشن دی، کوئی درخواست پیش کی۔ آپ نے وہ درخواست پڑھنے سے پہلے اس سائل کو کہا کہ آپ کی حاجت پوری کی جائے گی۔ کسی نے پوچھا آپ اس درخواست کو پڑھ تو لیتے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ جتنی دیر میں یہ درخواست پڑھتا اتنی دیر یہ میرے سامنے گویا کہ ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پوچھ لیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دیتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب
راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، جب راہ خدا میں کچھ دینا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہو، تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور لینے والے کو گویا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے میرے اوپر کچھ احسان کیا، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب صدقہ اور خیرات کرتے نظریں جھکا کر رکھتے کہ لینے والے کی آنکھوں میں ندامت و شکرانے کے جو جذبات ہیں اس کا بھی اندازہ نہ ہو، کہ خوشی کی چمک آ جاتی ہے نا، ایک تشکرانہ الفاظ جو بلا صوت ہوتے ہیں اور آنکھوں کے اندر چھلک رہے ہوتے ہیں، وہ دیتے تو وہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، ہم نے کھانا کھلا دیا، ہم نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، ہم نے اس کی مشکل آسان کر دی، اس کی دل جوئی کی، اس کی حاجت روائی کی، کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ اور ہمیں کسی طرح کے شکرانے کی کوئی، ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں بابا دعا کرنا، کیا کہتے ہیں؟ یہ عام ہے، ہم سب کہہ دیتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی، بس دعا کر دینا۔ تو وہ کیا اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ دے دیتے ہیں تو بس دے دیتے ہیں، وہ دعا کے لیے بھی نہیں کہتے، کہتے ہم نے دے دیا تو کس کے لیے دیا؟ اللہ کے لیے دیا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اس گھرانے کے اخلاص، ان کی عاجزی، انکساری اور دینے کے حوالے ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حلیم اور بردبار تھے، ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم کا ساتھ دینا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ اس گھر کی خاص ریت ہے۔ بلکہ مختار ثقفی نے جب ابن زیاد کی فوجوں کے خلاف چڑھائی کی، فرات کے کنارے ان کی جنگ ہوئی، مختار ثقفی کو فتح نصیب ہوئی اور ابن زیاد کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ ابن زیاد گھوڑے پر بیٹھا اور جان بجا کر بھاگا، بھاگتے 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 جنگل میں دور تک نکل گیا۔ اب ہانپتا کانپتا، گھوڑا بھی تھکا ہوا ہے، خود بھی پسینے سے شرابور ہے، پیاس کی شدت ہے، جاں بلب ہے۔ اچانک تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جنگل کے اندر دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، فوراً گھوڑے سے اترا، امید کی کوئی کرن نظر آئی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے تشریف فرما ہے۔ بڑا ڈرا، کہا اب تو میری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھ اٹھائی، دیکھا، اس نے کہا پانی۔ آپ نے پانی کا ایک آبخورا یعنی پیالہ بھرا اور اس کو پیش کر دیا۔ اس نے پانی پیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، 3 پیالے پانی اس کو دے دیا۔ پینے کے بعد کہنے لگا لگتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ مسکرائے، ارشاد فرمایا میرے پورے گھرانہ نبوی کو لوٹنے والے اور تباہ و برباد کرنے والے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے، میں تجھے کیوں کر نہیں پہچان پاؤں گا؟ میں نے تو تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، لیکن جو کربلا میں کیا تھا وہ تیرے خاندان کی ریت ہوگی، اور جو آج ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ تو خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ بردباری، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو یہ ہمارے اہل بیت اطہار اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین، امام تشنہ کام، امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو تھے۔ خاص طور پر آپ کوئی بھی سائل،
کوئی بھی مشکل میں مبتلا، کوئی بھی مصیبت زدہ، کوئی بھی غمگین غم زدہ آپ کے پاس آ جاتا، آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، آپ اسے خالی ہاتھ، بلکہ روایت میں آتا ہے ایک سائل آپ کے پاس آیا، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، آپ نے پہلے اسے تبلیغ کی، اس کو بتایا کہ سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور سوال کرنا کس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز بھی یہاں بیان کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے سائل پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں، تو ہم شاید یہ سمجھے کہ جو بھی ہم سے مانگے ہم اس کو دے دیں، تو یہ تو بہت ہی زیادہ عروج پکڑ گیا اس وقت جو پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں، اکثر ہم اس وقت بات کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی بھی یہ بار مانگنے والوں کو کبھی بھی کچھ نہ دیں، اس کو دینا آپ کو کار ثواب نہیں ہے، بلکہ مستحقین کو دیں، اور وہ بھی میں ایک دو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کرتا ہوں کہ مستحقین ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، لیکن ہم مانگنے والوں کو اگر دے رہے ہیں اور انہیں نہیں دے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم، تو جو بھی آتا اس کو دیتے اور اس کو بتاتے بھی کہ کس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد جتنے بھی وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ بزنس مین ہے، کون بندہ ایسا ہے جو اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا ہے، کون ایسا ہے جس کے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ فعال ہے اور یہ فارغ البال ہے، مالدار ہے، غنی ہے، اس کو حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو حاجت ہو سکتی ہے؟ ہم سب چہرے سے دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کئی لوگ موجود ہیں، ہمارے ملازم بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں یہاں پر ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے ارد گرد بہت سارے مستحقین ہیں۔ فی زمانہ اگر اس سچویشن میں جو آج ہمارے حالات چل رہے ہیں، آپ صرف کسی غریب کو کہیں کہ آپ کی بجلی کا بل کتنا آیا ہے، کسی غریب کو یہ کہیں کہ آپ کی بجلی کا بل کتنا آیا ہے، اس سے خاموشی کے ساتھ بجلی کا بل لے کر آن لائن ایپس آپ استعمال کرتے ہیں موبائل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ ساری ٹرانزیکشنز آج کل آن لائن ہو رہی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ہم سب لوگ یہ ایپس استعمال کرتے ہیں۔ ہر بینک کی ایپ ہوتی ہے، اس میں آن لائن آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیلیٹی بل پر جائیں اور وہاں پر اس کی وہ آئی ڈی لکھیں، آئی ڈی لکھنے کے بعد اس کا جو بجلی کا بل ہے آپ پے کر دیں۔ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے، آج کے دور میں کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے، ان سے محبت کرنے والا ان کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، تو میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اس سے ملتی جلتی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ کسی غریب کے گھر کا بجلی کا بل اس سے لے کر آن لائن پیمنٹ کر کے اس کو میسج کریں، بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بجلی کا بل میں نے پے کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس کا 15-20 ہزار 25 ہزار بل آیا ہوا ہے، اس کی رات کی نیندیں آرام ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ ایک بجلی کا بل بھی اگر ہم اس نیت سے پے کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی دل جوئی کرتے، حاجت روائی کیا کرتے تھے، میں بھی کسی مسلمان کی اس مشکل کو حل کر کے خالی بجلی کا بل، اچھا یہ بل اور یہ جو اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں نا، یہ اتنے ریگولر اخراجات ہوتے ہیں کہ اگر پیسے بہت زیادہ نہ بھی ہوں نا، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے یار میں نے آپ کا بل بجلی کا پے کر دیا ہے، تو اس کی آدھی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ آنا ہی آنا ہوتا ہے اور یہ جمع کروانا ہی کروانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھی ہم کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ ہم نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، درخت لگانے کا وقت ہے، اس وقت یہ سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔